اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ محترم حاضرین جمعہ، دنیا مادیت پرست ہو چکی ہے، اس کو ظاہری نفع اور ظاہری نقصان سے بہت زیادہ مطلب ہو چلا ہے۔ جہاں اس کو ظاہری نفع دکھائی دیتا ہے تو اس کام میں بہت زیادہ جلد بازی کے ساتھ فیصلے لے لیے جاتے ہیں، اور جہاں مادی نقصان ہوتا ہے، دنیاوی طور پر نقصان دکھائی دیتا ہے، اس معاملے میں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور نقصان ہونے کی وجہ سے پریشانی، مصائب، تکلیفیں، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے اہل و عیال کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرض اسی کارن اور اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈپریشن۔ رپورٹ کی مانی جائے تو دنیا کا ہر 5واں انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اور جس شدت کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ایک کثیر تعداد، آبادی کا اکثر حصہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے، جس کا علاج صرف دوائیوں سے ممکن نہیں ہے، بلکہ انسان کا نفس جب مطمئن ہوگا، جب انسان کی روح مطمئن ہوگی، اسی وقت اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں اس کے اندر مبتلا ہونے کی۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنا گزرا ہوا کل یعنی ماضی کو سوچ کر پریشان ہوتا ہو، ذہنی تناؤ کا شکار اسی وقت ہوتا ہو کہ جب اس کو اپنی ماضی کی ناکامیاں یا لوگوں کے رویے جو پچھلے زمانے میں اس کے ساتھ ہوئے تھے، وہی سوچ کر انسان اس کے اندر مبتلا ہو۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو مستقبل کا خدشہ ہو، مستقبل کی بہت زیادہ فکر ستا رہی ہو، اس کو اپنا مستقبل تاریک تر، بے روشنی والا، بے نور نظر آتا ہو۔ اسی وجہ سے آدمی اسی کو سوچ کر کہ آنے والے ٹائم میں میرا کیا ہوگا، کیا بنے گا، اسی کو سوچ کر وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 خاص وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے رویہ، سماج اور معاشرے کا اس کے ساتھ تعلق، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہیں انسان کے ذہنی تناؤ کا شکار ہونے میں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے معاملہ نہایت آسان ہے کہ کس طرح سے اس مرض سے نکلا جائے، اگر وہ سچے ایمان والا ہے، کہ اس کے لیے دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کے لیے حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اصل آخرت ہے، اسی لیے اس کو صبر اور تسلی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک کافر انسان اس چیز کا تصور جب نہیں رکھتا تو اس کو تسلی کیسے حاصل ہوگی کہ یہ چند دنوں کا خسارہ ہے یا چند دنوں کی پریشانی ہے، اگلی زندگی جو ہونے والی ہے وہ نہایت سکھ اور چین کی ہوگی۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ وہی دیکھتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان درست نہیں اور مضبوط نہیں۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھی جائے، جو تمام مومن یا مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، سب کے لیے یکساں ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا یہ ثابت نہیں ہے، اس کا مدار ایک ہی جگہ پر ٹکا نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہونا، تغیر پیدا ہونا، یہ دنیا کی صفت ہے۔ یعنی یہ کہ نہ تو شدت اور تکلیف ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی کہ کوئی انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، نہ ہی ہمیشہ ہر انسان کے چہرے پر مسکان رہتی ہے، نہ ہی اس کے چہرے پر ہمیشہ آنسو رہتے ہیں۔ اس سے ایک عام انسان، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، سمجھ سکتا ہے کہ یہ حالات بھی تبدیل ہو کر رہیں گے، کیونکہ دنیا میں جب کسی چیز کو ثبات نہیں تو یہ حالات بھی مڑ جائیں گے، یہ حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ ان حالات کے اندر بھی تبدیلی آنا لازمی سی بات ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس سے نپٹنے کا راستہ نہایت آسان ہے، کیونکہ بہت سارے طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہوئے اللہ نے چند ایک آیات ارشاد فرمائی اس صورت کے اندر،
وہ ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، ایک بہترین راستہ ہے ڈپریشن، ذہنی تناؤ سے نپٹنے کا۔ اللہ نے اس مکمل صورت کے اندر کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ تاریک ہو جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یاد رکھیے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں تنگ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، نہ ہی تمہیں تنگ کیا ہے۔ بے یار و مددگار تم اپنے آپ کو خیال نہ کرو۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور آگے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا کہ اب آپ کو اللہ رب العالمین نے یتیمی کی صورت میں پایا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے سہارا دیا، آپ کو جگہ دی، اور اسی طرح سے آپ کو فقیر پایا، تنگ دست پایا، کلاش تھے آپ غریب تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو غنی کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا کہ صحیح راہ کون سی، اللہ رب العالمین نے راہ دکھائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یتیموں کے تعلق سے کہا کہ یتیموں کا خیال رکھو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، جبر و استتباب سے ان پر کام نہ لو، مانگنے والے کو ڈانٹو اور جھڑکو نہیں۔ اور آخری جو آیت ہے وہ نہایت اہم ہے ہم اور آپ کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بارہا یاد رکھو، بار بار اس کا تذکرہ تحدیث نعمت کے طور پر ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ ایک صورت اگر مکمل طور سے ہم اس کو سمجھ جائیں تو ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے نکلنے کا نہایت ہی آسان طریقہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ آخرت اولا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت جو ہے دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رب کی ایک نعمت نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو کسی ایک نعمت کے کھونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کا شکار کیوں بنائیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا، یہ مومن کے لیے مزید ایک انعام والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم نسخے سے ان کو نوازا ہے کہ وہ ان تمام پریشانیوں سے، جس سے دنیا کا 20% حصہ متاثر ہے، آرام سے نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے لگا دی ہیں، تمہاری خدمت کے لیے معمور ہیں، تمہارے کام کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے اوپر ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتیں اڈیل دی ہے۔ اڈیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی یا کچھ چند نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ ساری نعمتیں جو ہمارے کام کے لیے آ سکتی تھی، جو ہمارے لیے جن کا استعمال کرنا آسان یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اڈیل دی۔ اس آیت پر اور سورت پر کسی انسان کا ایمان ہوگا، بھلا بتاؤ کہ وہ کس طرح سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے، وہ کس طرح سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے اس دنیا کو اپنے لیے جہنم قدہ سمجھ سکتا ہے۔ کافی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے، مومن ہے، وہ کسی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے، ایک کانٹا تک اگر اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اجر لکھا ہوا ہے، اجر لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر۔ تو کس طرح سے ایک مومن اور مسلمان ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا۔ اور حاضرین، صرف یہ ذاتی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ معاشرے کو بھی جاتا ہے کہ معاشرہ ایسے انسان سے اور ایسے شخص سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کے اوپر ٹپڑی کسی جاتی ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مزید اس بیماری سے ابھرنے کے بجائے اسی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا لیتے؟ کیا اچھا ہوتا کہ لوگ اس سے کنارہ کرنے کی بجائے اس بھنور سے اس کو کنارے پر لے آتے جس کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ایک بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد اس مرض کے اندر آج مبتلا نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس خطرناک مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی دوا قرآن و حدیث کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اس کائنات کے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمت اسلام کو، نعمت ایمان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے۔